وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب انہوں نے سنا جو نازل کیا گیا رسول پر، قرآن جب انہوں نے تلاوت سنی، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو آپ نے ان کی آنکھوں کو دیکھا کہ وہ آنسوں سے بہہ نکلی، یعنی ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. کیوں؟ مما عرفوا من الحق، جو حق انہوں نے پہچانا، ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نیکی کا مادہ رکھا ہوا تھا، حق کی پہچان رکھی ہوئی تھی، اس حق کی معرفت کے نتیجے میں ان کی آنکھیں بہہ نکلی. آج آپ کو کہاں یہ ایسے لوگ ملیں؟ اب تو وہ قرآن کو جلا رہے ہیں. تو یہ اس وقت کی بات ہے، آج کی بات نہیں. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، انہوں نے کہا ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں، ہمیں گواہوں میں سے لکھ لے. یعنی جو رولنگ ایلیٹ ہے عیسائیوں کی وہ تو ایسی ہی ہے. عوام میں اب بھی کچھ ایسے لوگ ہوں کہ جن کے اندر یہ والا جذبہ ہو جو قرآن مجید نے بیان کیا، تو اکا دکا وہ جسے کہتے ہیں نا، وہ لاکھوں میں کوئی ایک ایسا نکل آتا ہے. ظاہر ہے اب بھی کئی عیسائی ہیں جو مسلمان ہو جاتے ہیں اپنی تحقیق سے، ہماری دعوت سے تو نہیں، اور نہ ہی ہمارے اعمال اور کردار کی وجہ سے، نہیں اپنی محنت سے ہو جاتے ہیں. وہ مستثنا ہوں گے، لیکن عمومی رویہ جو ہے نا ایک قوم کے طور پر وہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور کیا ہو گیا ہمیں کہ ہم اللہ پر ایمان نہیں لاتے. وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور اس پر کہ جو حق میں سے ہم پر ہمارے سامنے ظاہر ہوا ہے. وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، جبکہ ہم لالچ رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیکوکاروں کی قوم میں داخل فرمائے. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تو یہ ان کے کہنے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلے میں وہ باغات عطا کیے جن کے درمیان نہریں رواں ہیں، ہمیشہ رہیں گے اس میں. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکوکاروں کا یہی بدلہ ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے ہماری آیات، دیکھیں احکام ہمارے ہیں، آرڈرز ہمارے ہیں، آیات ہماری ہیں، جنہوں نے ان کو جھٹلایا اور کفر کیا، اولئک اصحاب الجحیم، وہ دوزخ والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اب یہاں سے کچھ شرعی احکامات ہیں، شریعت کے کچھ قوانین ہیں جو ہم مسلمانوں کو دیے گئے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، وہ پاک چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں اپنے اوپر حرام نہ کر لیا کرو. یہ تمام جو سختیاں لوگ اپنے اوپر کر لیتے ہیں کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا تو پتہ نہیں کیا نہیں کروں گا، یا نہوں گا بھی نہیں. بعض ہوتے ہیں نیک تو وہ ہوتا ہے نا بہت اللہ والا ہیں، 100 سال ہو گئے وہ چلیں، وہ 100 سال تو بہت زیادہ ہو گیا، چلیں 10 سال ہو گئے ہیں غسل نہیں کیا ہے، یہ کوئی اللہ والا نہیں ہوتا جی. میل کی تہ جمی ہوئی ہے اللہ والا ہے، یہ اللہ والا نہیں ہوتا. تو جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کر لیا کرو. صفائی بلکہ اللہ نے فرض کی ہے. اسی طرح ہمارے ہاں اللہ والا ہونے کا ایک تصور اور بھی ہے جی، ساری زندگی شادی نہیں کی. یہ کوئی ہندوانہ قسم کے جو ہے نا تصورات ہمارے تحت الشعور میں گھسے ہوئے ہیں. تو بہرحال اللہ نے جو چیز حلال کی ہے اسے اپنے اوپر حرام نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد سے اپنے آپ کو روکا تھا نا، تو آیت اتر گئی نا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، جو شے اللہ نے آپ پر حلال کیا اسے کیوں اپنے اوپر سے منع کرتے ہو؟ اپنے بیویوں کی خوشنودی کے لیے. تو اس لیے سمجھ لیجئے، یعنی ایک چیز آپ کو تباً پسند نہیں ہے بے شک نہ کھائیں، لیکن یہ کہ اسے حلت و حرمت میں تو نہ بدل لینا کہ بھئی یہ چیز ہمیشہ کے لیے باقیوں کے لیے بھی حرام ہو گئی، اور یہ کوئی بہت نیکی کا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس اللہ کا جس پر تم ایمان رکھتے ہو، یقین رکھتے ہو. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، ہاں جو تم روا روی میں قسمیں کھا لیتے ہو عادتاً، اس پر اللہ تم سے نہیں پوچھ گچھ کرے گا. ولاکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن جو تم پختہ قسمیں سوچ سمجھ کر باندھتے ہو اس پر اللہ تعالیٰ تمہارا لازماً مواخذہ کرے گا. فکفارتہ، لیکن وہ قسم اگر کھولنی پڑ جائے، یعنی ظاہر ہے یہ عہد توڑنے کا ہیلا نہیں بتایا جا رہا کہ آپ نے کسی سے عہد توڑا کر لیا ہے تو اب توڑنا ہے، جان چھوڑانی ہے تو یہ ہیلا کر لو تو ثواب ہوگا، ایسا نہیں ہے. یہ اگر کوئی غلط قسم کھا بیٹھو، یعنی بات کہاں سے چلی تھی، جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں وہ اپنے اوپر حرام نہ کرو. فرض کریں کسی نے حرام کر لی تو ایک عہد تو کر لیا، اس عہد کو اب توڑنے کا طریقہ یہ ہے. اس میں اور بھی چیزیں آتی ہیں، کسی نے یہ قسم کھا لی میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اب اس نے یہ تو بڑا غلط بات ہے جو تم نے کی ہے، تمہیں جانا چاہیے. تو لیکن قسم کھانا ایک علیحدہ عمل ہے، اب جانے سے پہلے اس کا کفارہ ادا کرنا ہو. کسی نے عہد کر لیا جی ڈاکہ ماریں گے، بری بات ہے جس کا عہد کر لیا، اب توڑنا ہے، لازمی توڑنا ہے، لیکن کفارہ پھر بھی دینا ہے. یہ اس کی بات ہو رہی ہے.
باقی اگر آپ نے عہد کیا تھا کہ جی ہم کوئی نیک کام کریں گے، آپ نے عہد کیا تھا جی میں جو ہے نا نفع آدو آد کریں گے، اور اس کے بعد جب نفع بانٹنے کا ٹائم آیا تو آپ نے کہا میں نے 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا ہے اور نفع سارا گڑوم میں، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ فَكَفَّارَتُهُ تو اس کا کفارہ ہے اطعام و عشرت مساکین، 10 محتاجوں کو کھانا کھلانا، من اوسط ما تطعمون، اس برابر جو تم آپ خود کھاتے ہو، یعنی اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو ویسا کھانا ان کو کھلانا، اہلی جو تطعمون اہلیکم، اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، او کسوتہم یا 10 کو کپڑے پہنا دینا، او تحریر رقبۃ یا کسی غلام گردن کو آزاد کر دینا، فمن لم یجد جو یہ ایک بھی نہ کر سکے ان میں سے، فصیام ثلاثۃ ایام تو 3 روزے رکھ لیں، ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ اب آپ سمجھے یہ کیوں کرایا گیا؟ اصلا اس لیے کرایا گیا کہ عہد کی پاسداری کرنی ہے، اور اگر کوئی غلط عہد کر بیٹھے ہو تو اس کو بھی توڑنے کے لیے یہ کام کرو، تاکہ تمہارے اندر سے عہد کو توڑنے کا کوئی وہ جو ہے نا ہلاشری نہ آ جائے، تمہیں کوئی جذبہ نہ پیدا ہو جائے، پتہ چلے بھئی عہد میں نے توڑا ہے لیکن وہ توڑنا لازمی تھا اس لیے توڑا ہے، اس کا یہ کفارہ ہے۔ اصل میں پاسداری سکھانے کے لیے یہ کفارہ رکھا گیا، ذمہ دار بنانے کے لیے، اور دوسرا اس لیے بھی کہ ہر بات پہ قسم کھا کے تو کوئی عہد نہ کر لیا کرو، بلکہ یہ کہ آدمی سوچ سمجھ کے عہد کرے۔ کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، جب تم قسم کھا بیٹھو، واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اور اس حفاظت میں یہ شامل ہے کہ بے مقصد قسم نہ اٹھاؤ۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیات کھول کھول کے سمجھاتا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا احسان مانو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اب دوسری بات، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، بے شک نشہ اور جوا اور بت اور پانسے یہ گندے شیطان کے کام ہیں، فاجتنبوہ، ان سے اجتناب کرو، بچ جاؤ، دور ہو جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس میں باقی چیزیں تو خیر پہلے ہی سے حرام چلی آ رہی تھی، اصل میں 2 چیزیں ہیں کہ جن کے لیے باقی چیزوں کو ساتھ جوڑا ہے۔ بت حرام ہے پتہ ہے، پانسے حرام ہے وہ پتہ ہے، ساتھ جوڑا کس کو؟ شراب کو اور جوئے کو، یعنی جیسے وہ حرام ہے اسی طرح کے نجس یہ عمل بھی ہیں۔ اور یہ چونکہ اس معاشرے کو آپ سمجھ لیجئے کہ وہاں پہ شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، پانی کی طرح پیتے تھے، پانی کی جگہ پیتے تھے، اتنا اس وقت مغرب میں شراب نہیں پی جا رہی جیسے کہ وہ پیتے تھے۔ اب اس کو اگر آپ ایک دم منع کر دیں گے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، وہ چاہتے ہوئے بھی شاید باز آنا مشکل ہو جائے، تو بتدریج کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم آگے جا کے سورۃ النحل میں پڑھیں گے کہ بتایا کہ یہ جو اللہ نے پھل فروٹ دیے ہیں نا، ان میں سے تمہارے لیے رزق حسن بھی ہے، وسکرا، رزق حسن سے سکر کو وہیں علیحدہ کر دیا۔ اشارہ تو ہو گیا کہ رزق حسن اور چیزیں اور سکر اور چیزیں، لیکن وہ حرام تو نہیں ہوا۔ پھر سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ وہاں پہ بتایا اسمہما اکبر من نفعہما، اشارہ اور کر دیا کہ اس کا جو گناہ کا پہلو یا نقصان کا پہلو ہے وہ اس کے نفع کے پہلو پر بھاری ہے، یعنی بچنا چاہیے، لیکن منع کیا نہیں۔ پھر سورہ نساء میں اگلی بات آئی کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ ہو۔ کتنے اشارے ہو گئے، یہ اصل میں ایجوکیشن ہے، ایک مشکل کام کو حصوں میں تقسیم کر کے آہستہ آہستہ ان کے دماغ میں اس کو جو ہے نا اس کی نفرت ڈالی، اور جب ایک سطح تک پہنچا دیا اس کے بعد اسے کہا یہ بتوں جیسا برا کام ہے، جیسے بت نجس ہیں ایسے یہ بھی نجس ہے، فاجتنبوہ، اجتناب کرو ان سے۔ اچھا، اتنی کلیئر آیت کے بعد بھی ہمارے ایک بہت چلے فوت ہو گئے، ان کا کیا نام لیں، دانشور گزرے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ قرآن میں شراب کی حرمت کا ذکر نہیں آیا۔ بھئی ایک چیز سے اللہ تعالیٰ نے کہا باز رہو، ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے بتوں کے برابر قرار دیا، اور کیسے حرام کرے بھئی؟ وہ سمجھتے ہیں جیسے قانون کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے نا یہ شے جو ہے نا وہ منع ہے، اس طرح قرآن میں بھی لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ قرآن کا اپنا اسلوب ہے کسی شے کو حلال حرام کرنے کا، تو اس سے بڑی کسی شے کی حرمت ہو نہیں سکتی کہ اسے جا کے آپ بتوں کے ساتھ جوڑ دیں۔ خیر وہ اور بھی بہت تماشے کی باتیں کرتے، وہ کہتے تھے آخرت میں جو ہے نا شیطان بھی بخشا جائے گا، تو میرا خیال ہے اس کے بعد پھر اور کون ہوگا جو دوزخ میں جائے؟ شیطان بھی اگر جنت میں چلا جائے گا تو آپ اور میں تو پھر بدرجہ اتم جو ہے نا وہ چلے جائیں گے۔ یہ ہوتا ہے نا انسان اپنے کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، جب اپنی کرتوتیں دیکھتا ہے تو چلیں پھر شیطان کو پہلے بخشوا دیتے ہیں تو ہم تو خام خواہ بخشے جائیں گے۔
رجسم من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بیر پیدا کر دے فی الخمر والمیسر، شراب اور نشے جوئے کے ذریعے سے۔ جواریوں کا بھی عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جواری کی محفل لگی تھی اور آخر میں جھگڑا ہو گیا، اور پھر یہ کہ وہ جو ایک دوسرے کی ٹھکائی کرتے ہیں، پھر جو بھی ہوتا ہے۔ اور شرابیوں کے بارے میں اب تو خیر خبریں ہی نہیں آتی، پہلے جب ہم چھوٹے تھے نا خبر لگا کرتی تھی کہ شراب پی کے غل گپاڑا مچاتے ہوئے گرفتار۔ اب آپ شراب پئیں اس کے بعد غل گپاڑا بھی نہ مچائیں تو پھر پینے کا کیا فائدہ؟ تو یعنی اصل میں تو دل کی بڑھاس نکالنی ہوتی ہے، ویسے عقل کنٹرول کر لیتی ہے، تو عقل کا فیوز اڑا دو پی کے، اور پھر اس کے بعد نا فری جو آپ کہنا چاہتے ہو دل کھول کے کہو۔ تو اسی لیے قوال بھی ذرا دو چسکیاں لگا کے قوالی کہتے ہیں، اور بعض مقررین کا بھی معاملہ یہ ہوتا ہے۔ یہ اصل میں جو شرم جو ہوتی ہے نا وہ ایک بریک بن جاتی ہے، آپ ایک بات اس طرح کھل کے نہیں کر سکتے، تو ذرا سا تھوڑا سا وہ ہے نا، آخر نفع بھی تو تھوڑا سا ہے نا، تو پھر اس کے نتیجے میں بندہ جو ہے نا وہ زیادہ جو ہے نا وہ چل پڑتی ہے، گاڑی چل پڑتی ہے۔ لیکن پھر ہوتا کیا فساد؟ یہ روک اللہ نے رکھی کیوں ہے؟ پہلے تولو پھر بولو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ کا تقوی اختیار کرو، بات سیدھی کرو۔ لیکن جب آپ نے چڑھائی ہوئی ہو کپی، پھر سیدھی نہیں ہوتی، زیادہ ہی سیدھی ہو جاتی ہے، پھر اگلا بھی سیدھا ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے۔ تو یہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے تمہیں وہ روکنا چاہتا ہے شیطان، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو باز آتے ہو یا نہیں؟ وَآتِيُوا اللَّهَ وَآتِيُوا الرَّسُولَ، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ وَاحْذَرُوا، اور چوکنے رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ موڑو گے، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو سن رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمہ واضح طور پر پہنچا دینا ہے، بات سمجھا دی، اب آگے تمہاری پوچھ گچھ اللہ نے کرنی ہے۔ اب جو دانشور کہتے ہیں نا کہ شراب کو اللہ نے حرام نہیں کیا، ذرا وہ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے اس کو سن کر کیا سمجھا۔ ایک وہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ بھئی پانی کی طرح جو ہے نا گلیوں میں بہا دی گئی، چلیں وہ اس کو تو دانشور صاحب وہ فلانا راوی نے فلانی سن میں اس موقع پر فلانا جو ہے نا کچھ بھول گیا تھا، اس طرح کر کے وہ راویوں کا تو ستیہ ناش پھیر دیتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ان کے لیے۔ آج جا کے نئی تحقیق ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے وہ جو ہمیشہ سے مستند حدیث چلی آ رہی ہے اب وہ ضعیف ہو گئی ہے، چلیں چھٹی کر دیں اس کی۔ اس آیت کا کیا کریں گے کہ صحابہ کے اندر جو بے چینی پیدا ہوئی کہ اس سے یہ اتنا گندا عمل ہے کہ بتوں کے ساتھ اسے جوڑا، تو ہمارے تو سارے اعمال ہی پھر اکارت چلے گئے جو اس سے پہلے ہم کرتے رہے، اور وہ تو ہماری مطلب ہڈیوں کے اندر دھنسی ہوئی ہے، شراب خون میں شامل ہے، چھوڑ بھی دی تو کون سے نکل جائے گی کہ ایک عرصے تک اس کے اثرات رہیں گے، تو یہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے باقی اعمال، ان کا کیا بنے گا؟ ان کے اندر اتنی بے چینی پیدا ہوئی، وہ تو اس آیت سے سامنے آتے ہیں۔ لہذا ان کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، جن لوگوں نے ایمان لایا، جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما طعموا، جو اس سے پہلے کھا پی چکے، اس کی فکر نہ کرو، بس اب اللہ نے تمہیں بتا دیا، اب باز آ جاؤ، پچھلے کیے کرائے کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ تو بے چینی تھی تو یہ جواب اللہ نے دیا نا، تو وہ کیا سمجھے تھے اس سے؟ یہی سمجھے تھے کہ یہ گندا کام ہے۔ اذا متقوا، جب انہوں نے تقوی کی روش اختیار کی۔ اب ساتھ ہی ایک بہت ہی اہم حکمت کی بات ہے جو یہاں پہ آ رہی ہے کہ یہ جو تقوی ہے نا، یہ وہ ڈرائیونگ فورس ہے جو انسان کے درجات کو بلند کرتی ہے۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ جب وہ تقوی لائے تو وہ آمنوا وعملوا الصالحات، تو ایک ایسا ایمان ان کو نصیب ہوا جس کے ساتھ عمل صالح بھی تھے۔ یہ قولی ایمان ہے، عمل صالح کے لیے علیحدہ محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن جب تقوی اس سے اگلے درجے کو پہنچا، ثم اتقوا، پھر تقوی لائے، تقوی پہلے بھی تھا، پھر تقوی یعنی اس سے زیادہ تقوی جب پیدا ہوا، وآمنوا، تو وہ ایمان والے ہو گئے۔ اس کے ساتھ عمل صالح کا ذکر نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ یہ ایمان کا وہ لیول ہے جس سے عمل صالح جدا ہے ہی نہیں۔ جو اللہ کو دیکھتا ہو، یعنی جس کے دل میں اللہ کا یقین ایسے ہو گویا اسے دیکھ رہا ہے، اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ کوئی گناہ کا ارتکاب کرے۔ لا یزنی زانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن۔
حالت ایمان میں نہ کوئی چور چوری کر سکتا ہے، نہ کوئی زانی زنا کر سکتا ہے، نہ کوئی شرابی شراب پی سکتا ہے۔ ایمان کا وہ درجہ جہاں عمل اور ایمان ایک ہو جاتے ہیں، تقوی سے وہ پیدا ہوگا۔ ثم اتقوا، مزید تقوی اختیار کیا، واحسنوا، اور درجہ احسان تک پہنچ گیا۔ یہ بلند ترین درجہ ہے، یہاں اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو تینوں درجوں تک لے کے جانے والی شے کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لحاظ کرنا، اللہ کے احکامات کو توڑنے سے ڈرنا، یہ چیز ہے۔ واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والوں سے تو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ یہ ایک امتحان کی بات آ گئی، سورہ مبارکہ کے شروع میں آیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے جو مویشی ہیں وہ کھاؤ پیو، لیکن حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتے۔ اب یہ بتایا کہ تم حالت احرام میں ہوگے، اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے گا، تمہیں جانچے گا، پرکھے گا کہ اللہ کا تقوی ہے یا نہیں، اور پرکھنے کے لیے کرے گا کیا؟ یہ شکار کے معاملے میں تمہیں جانچے گا، تنالہ ایدیکم، کہ وہ تمہارے ہاتھوں کی پہنچ میں ہوگا، ورماحکم، اور تمہارے نیزوں کی ریچ میں ہوگا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ اس شکار کو تمہارے اتنے قریب کیوں لائے گا؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ دیکھے کہ اللہ کو دیکھے بغیر اس کے احکام کو کون پورے کرتا ہے۔ اب یہ آپ اسے یوں سمجھے نا کہ مطلب ایک بندہ کہے میں نے ساری زندگی چوری نہیں کی، ہو سکتا ہے موقع ہی نہ ملا ہو۔ وہ کہے کہ جناب میرے سامنے 10 لاکھ روپیہ پڑا ہوا تھا، لیکن یہ کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے میں نے نہیں اٹھایا۔ یہ امتحان میں پورا اترا ہے۔ جس کو موقع ہی نہیں ملا تو رکا جب ہاتھ، پارسا ہو گئے ہم۔ نہیں ہے یہ پارسائی، یہ ہے نارسائی۔ تو یہ نارسائی کو تو آپ نیکی نہیں کہہ سکتے نا۔ پارسائی تو اصل میں یہ ہے کہ آپ کوئی کام کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ تم شکار کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اور یہ اللہ کے احکام آنے کے بعد جس نے سرکشی کی، یعنی ان حکم کو توڑا اور شکار کر دیا، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، شکار مت کرو جب تم حالت احرام میں ہو، ومن قتلہ منکم متعمدا، اور اگر تم میں سے کوئی شکار کر بیٹھے جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل من النعم، اس کا بدلہ یہ ہے کہ جو مویشی اس نے قتل کیا ہے اس کے برابر مویشی کو اسے صدقہ کرنا پڑے گا۔ یعنی وہ کوئی 2 آدمی اس کا فیصلہ کریں گے اور وہ جا کے خریدے گا، اور خرید کے لا کے خانہ کعبہ کے پاس اسے ذبح کر کے مسکینوں میں تقسیم کر دے گا۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم، جو تمہارے 2 عادل انسان اس جانور کے بارے میں فیصلہ، یعنی ایسا جانور ہونا چاہیے جو اتنی قیمت کا ہونا چاہیے، وہ فیصلہ کریں گے۔ ہدیم بالغ الکعبہ، اور اسے لے کے آنا ہوگا کعبہ کے پاس نیاز چڑھانے کے لیے، او کفارۃ، یا اس پر، یعنی اگر یہ نہیں ہے تو پھر کفارہ ہوگا طعام و مساکین، مسکینوں کو کھانا کھلانا، یعنی کتنا کھانا؟ جتنا وہ جو جانور جتنے لوگ کھا سکتے تھے، جتنا کا کھانا ہو سکتا اتنا لوگوں کو کھانا کھلا دینا۔ او عدل ذالک صیامن، یا جتنے لوگ کھانا کھا سکتے اتنے روزے رکھ لینا۔ لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ چکھے مزہ اپنی کام کی سزا کا۔ اف اللہ عما سلف، اس سے پہلے جو ہو چکا اس کا حساب کتاب نہیں ہے، وہ اللہ نے معاف کر دیا۔ ومن عاد فینتقم اللہ منہ، اور جس نے اب اعادہ کیا تو اللہ اس سے انتقام لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ، یہ جو سمندر کا یا پانی کا جو جانور ہے، یعنی جو مچھلیاں ہیں یا کوئی بھی، اس میں اختلاف ہے، چلیں آپ مچھلیاں دیں ابھی، وہ حلال ہے، احرام میں بھی ان کا شکار کر سکتے ہو۔ وطعامہ، ان کو کھانا بھی حلال ہے۔ متاع لکم، یہ تمہارے لیے برتنے کا سامان ہے۔ وللسیارہ، اور سارے کافرے کے لیے بھی۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور جب تک تم حالت احرام میں ہو خشکی کا شکار کرنا تم پر حرام ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذی الیہ تحشرون، جس کی جناب میں تم جمع کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد، بے شک اللہ نے کر دیا ہے، یعنی محترم کر دیا ہے ان کو، اللہ نے بادب، یعنی ان کا ادب رکھ دیا اللہ نے کعبے کا، جو اللہ کا محترم گھر ہے۔ قیام للناس، لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ بنا دیا اسے، آتے ہیں لوگ وہاں قیام کرتے ہیں۔
ویسے ایک چیز اور بھی محسوس ہوئی ہے کہ یہ جو امت مسلمہ کا تصور قرآن مجید نے دیا ہے، یعنی رنگ نسل ہر شے سے بلند کر کے نا، تو یہ ہمارے جو بھی دشمن تھے وہی یہود و نصارہ، انہوں نے یہ نیشن سٹیٹ کھڑی کر کے امت مسلمہ کے تصور کو اڑا دیا ہے۔ لیکن آج بھی اس امت مسلمہ کے تصور کو برقرار خانہ کعبہ نے رکھا ہوا ہے۔ آپ حج کرنے جائیں آج بھی آپ کو وہ امت کا تصور وہاں پہ ملے گا، باقی ہر جگہ سے ختم کر دیا گیا، اور سب سے پہلے پاکستان یا جو بھی ایران یا ہو گیا نا، ہر جگہ ہو گیا، ہر ایک نے اپنا اپنا ملک بنا لیا، لیکن حج کے موقع پر گویا اس تصور کو حج نے قائم رکھا ہوا، اس گھر نے قائم رکھا ہوا ہے امت مسلمہ کے تصور کو۔ والشہر الحرام، اور محترم کیا اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں کو بھی، والہدیہ، اور وہ جانور جو نیاز کعبہ کے لیے ہوں، والقلائد، اور وہ بھی کہ جن کے گلوں میں پٹا ڈال دیا گیا ہو کہ یہ کبھی نیاز کعبہ کے لیے لے جائے جائیں گے۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وان اللہ بکل شیء علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے سے واقف ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا کا بہت سخت ہے، وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور ساتھ ہی وہ بہت بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ دنیا میں آپ ایسا تجربہ نہیں کریں گے، وہ کہتے ہیں بڑا سخت مزاج آدمی سخت مزاج ہے، اور رحم دل آدمی رحم دل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ میں متضاد صفات بیک وقت موجود ہے۔ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، رسول کے ذمے نہیں ہے مگر پہنچانا۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، فرما دیجئے خبیث اور طیب برابر نہیں ہوتے۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، خواہ تمہیں خبیث کی کثرت بھلی ہی معلوم ہو، اچھی لگے، ظاہر ہے حرام کا اگر زیادہ کمائی ہے تو وہ اچھی تو لگے گی، بینک بیلنس زیادہ ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ وہ اچھا نہیں ہے، آپ کے لیے انجام کار کے اعتبار سے برا ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ان چیزوں کے بارے میں مت پوچھو جو اگر تم پر کھول دی جائیں تو تمہیں برا محسوس ہوگا۔ کوئی صاحب آئے حضور سے پوچھا جی وہ حج ہر سال جو ہے نا وہ فرض ہے، آپ نے جواب نہیں دیا، پھر وہ دوسری طرف سے آ گئے، تیسری طرف سے آ گئے، تو اس کے بعد آپ نے جو ہے نا ذرا تھوڑی ڈانٹ پلائی، تو ساتھ ہی اللہ نے بھی بتا دیا، اس لیے کہ اللہ ایک چیز پہ قانون ساز خاموش ہے، تو آپ کے لیے موقع ہے نا، آپ اسی کے اندر رہتے ہوئے جو عمل کر لیں۔ آپ اگر اسے کلیئر کرنے کے چکر میں 3 فرض کرا کے لے آئے یا ہر سال فرض کرا کے لے آئے تو کوئی اچھی بات، وہ جو بنی اسرائیل کے ساتھ گائے کے مسئلے میں ہوا تو وہ نہ کرو۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، اگر تم اس کے بارے میں پوچھو گے جبکہ قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے، تبد لکم، تو تم پر کھول دیا جائے گا، پھر تم تنگ پڑ جاؤ گے جب کھول دیا جائے گا تو۔ عفا اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نے اس سے درگزر کیا، واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے۔ قد سألہا قوم من قبلکم، تم سے پہلے بھی ایک بڑی متقی قوم گزری ہے، بڑی بال کی کھال اتارنے والی، بار بار پوچھنے والی، یہ کریں کہ یہ کریں، کیسے کریں، تو جب اللہ نے کھولا ثم اصبحوا بہا کافرین، تو پھر ناشکرے ہو گئے، ظاہر ہے سختی بڑھ گئی تو پھر انہوں نے وہ اس پر عمل نہیں کر سکے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، اب یہ ایک چیز آئی ہے، دیکھیں وہ جو بار بار کہا ہے جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ان کے اپنے اوپر حرام نہ کرو، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اوریجنلی حلال تھیں، لیکن ان کی اپنی روایت میں یہ چیزیں جو ہے نا وہ بڑی محترم ہو گئی تھیں۔ ایک ہوتا ہے نا حرام وہ کہ جو نجاست کی وجہ سے حرام کیا گیا ہو، ایک حرام وہ ہوتا ہے جو ادب اور احترام کی وجہ سے جو ہے اس سے منع کیا گیا ہو۔ تو یہ ان کے ہاں بڑے باادب یعنی بڑے مقدس جانور تھے، وہ جانور کہ جن کو ایک خاص مرتبہ اور مقام اور وہ جو ہے نا حیثیت حاصل تھی، بہت برکت والے جانور سمجھے جاتے تھے۔ کون کون سے؟ ایک ہے بحیرہ۔ بحیرہ اس جانور، اس اونٹنی کو کہتے تھے کہ جس کا دودھ انہوں نے بتوں کے لیے مخصوص کر دیا ہوتا تھا، اور یعنی وہ کوئی دودھ اور نہیں پی سکتا، صرف بتوں پر جا کے وہ دودھ چڑھایا جائے گا۔ ایک یہ تھا۔ ہمارے ہاں بھی کچھ ہوتے ہیں نا مہینے کا کوئی دن جس دن وہ کسی مطلب خاص مقام پہ لے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں اس دن خالص ملتا ہے۔ ولا صائبتن، اور یہ صائبہ ایک خاص قسم کے نر اونٹ کو کہتے تھے کہ جس کو چھوڑ دیتے تھے بتوں کے نام پر، یعنی وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، وہ فلانے جو ہے نا وہ دیوی کا ہے، دیوتا کا ہے، تو وہ جس کے کھیت میں مرضی چرے، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ ظاہر ہے بزرگ اونٹ ہے تو اس کی بزرگی کے پروٹوکولز ہیں، VIP اونٹ، تو اس کو بھی کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ تو گوشت کھانا تو بہت دور کی بات ہے، سواری کرنا تو توبہ، اتنی بڑی گستاخی۔
ولا وسیلتن، اب یہ بھی ایک اونٹنی کا ذکر ہے، وہ اونٹنی کہ اب یہ آپ اگر کوئی تھوڑے بہت ذمہ داری سے واقف ہوں تو آپ کو پتہ ہے وہ بھینس ہو یا گائے ہو جو مستقل جو ہے نا وہ مادہ بچی دے رہی ہو تو وہ تو بہت فائدہ مند شے ہوتی ہے. یہ جو نر ہوتے ہیں اس کا تو اتنا فائدہ نہیں، وہ تو نہیں دودھ دیں گے نا، دودھ تو مادہ دے گی. تو کٹی دے رہی ہے یا وچھی دے رہی ہے تو وہ کہتے ہیں یار یہ بڑی اچھی گائے ہے یا بڑی اچھی بھینس ہے. اسی طرح ان کے ہاں کوئی اونٹنی مسلسل جو ہے نا مادہ بچے دیتی رہے اور کوئی خاص مقدار بھی مقرر تھی تو اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ یہ بزرگ ہو گئی ہے. اب اس کا گوشت بھی حرام ہو جاتا تھا تو وہ بھی ایک مقام بلند پر پہنچ جاتی تھی. ولا حامن، یہ ایک اونٹ ہوتا تھا جو ایک خاص تعداد میں جب جفتی کر لیتا تھا، اونٹنی سے ملاپ جو کرنا ہے تو وہ بھی بزرگی پہ فائد ہو جاتا تھا. تو یہ ان کے ہاں کچھ کیٹیگریز تھیں کہ جن کا گوشت کھانا وہ حرام سمجھتے تھے. سواری کرنا، اپنے کام میں لانا بہت بڑی گستاخی سمجھتے تھے. تو ان بزرگوں کی گستاخی کوئی نہیں کر سکتا. یہ 4 چیزیں تھیں. تو فرمایا ان کو بزرگی اللہ نے تو نہیں دی ہے. وما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حامٍ ولیکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب. یہ کافر لوگوں نے اللہ پہ سارے جھوٹی باتیں باندھی ہیں. جو بھی ان کی شان میں قصیدے کہیں یہ اللہ نے نہیں اتارے، ان کے بزرگوں نے خود اپنے پاس سے نکالے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان کی اکثریت نہیں جانتی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یعنی اب یہ لوگ نہیں سمجھتے لیکن یہ کہ یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں، اللہ کی طرف سے اتری ہوئی باتیں نہیں ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا گیا کہ اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے اتاری ہے، یعنی قرآن کی طرف، اس میں تو ان کی حرمت کا ذکر نہیں ہے. وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ. قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پائے، ہم اپنی روایت نہیں چھوڑ سکتے. ہمارا خاندانی جو ہے نا وہ ایک روایت ہے، اسے کیسے توڑ دیں. اَوَلَّوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا، بھلا ان کے آبا کوئی شے جانتے ہی نہ ہوں. وَلَا يَهْتَدُونَ، نہ ہدایت پر ہوں. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہاری ذمہ داری اپنی جانوں کی ہے. لا یضرکم من ضل، جو گمراہ ہوا وہ تمہارا کوئی نقصان نہیں کرے گا. اذا اہتدیتم، جب تم خود ہدایت پر ہوگے. اچھا یہ ایک آیت ہے، اس سے ملتی جلتی ایک آیت ہے جو سورہ تحریم میں ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، آگ سے، اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو اس آیت سے کچھ لوگوں نے غلط استدلال کیا جس کا نفی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں کر دی. وہ استدلال یہ تھا کہ تبلیغ کی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جو گمراہ ہے اس کی گمراہی کا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر تم خود ہدایت پر ہو. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات قرآن نے کہی ہے تبلیغ کرنے کے بعد. اور اب اگر آپ ان دونوں باتوں کو جوڑیں تو مطلب کیا بنے گا؟ بعض لوگ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا دوزخ میں گیا تو اللہ مجھ سے پوچھے گا. ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم سمجھا لوگے جتنا اسے سمجھانا ہے، اس کے باوجود وہ دوزخی بنتا ہے تو تم سے نہیں پوچھا جائے گا. وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، حضور سے کہا قرآن نے، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، دوزخیوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. لیکن کیا حضور پر تبلیغ فرض نہیں تھی؟ ابھی پڑھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. تو اس آیت سے تو خیر بات بالکل، چونکہ حضرت ابو بکر نے اس کی معنی کی تعیین کر دی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں بنا. وہ سورہ تحریم والی آیت رہ گئی. جب وہ رہ گئی تو اس کے معنی اب بھی لوگ نکالتے ہیں کہ بھئی یہ تو اقامت دین آپ نے اپنے اوپر ویسے ہی فرض کر لی ہے، اور یہ تو اضافی فرائض ہیں کہ جو کچھ لوگوں نے، مودودی صاحب نے اور کچھ اس طرح کے لوگوں نے جو ہے نا وہ امت کے اوپر بوجھ ڈال دیا، اضافی بوجھ ڈال دیا ہے. وگرنہ یہ کہ اصل ذمہ داری تو دین کا مخاطب ہے ہی فرد. اور قوا انفسکم واہلیکم، تو اصل میں یہ جیسے یہ آیت ہے ویسی وہ بھی آیت ہے کہ وہ ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد. اور جس تناظر میں وہ آیت آئی ہے وہ کیا ہے؟ سورہ صف پہلے ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بیان کرنے کے بعد بتایا جب تک اس دین کو غالب کرنے کے لیے جہاد نہیں کرو گے نجات نہیں پاؤ گے. هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اس کے بعد سورہ جمعہ ہے جس میں کہا اس کتاب کا فرض عائد ہوتا ہے، اگر پورا نہیں کرو گے تو گدھے والی مثال ہے تمہاری. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. کردار پورا ٹھیک کرو. اس کے بعد ہے سورہ منافقون، اگر یہ نہیں کرو گے تو منافق ہو، اور وہ درک الاسفل من النار ہے. پھر سورہ تغابن ہے کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے، ایمان کیسی شخصیت پیدا کرتا ہے. پھر سورۃ الطلاق، اور اس کے بعد سورہ تحریم ہے.
اس تناظر میں دیکھیں تو اس کا مطلب کیا بنا؟ آگ سے بچانا ہے اولاد کو تو جہاد سکھانا ہے نا، آپ خود بھی کرو اور اولاد کو بھی کرو. هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. تو آگ سے بچانا چاہتے ہو تو انفرادی عمل سے نہیں بچو گے. آگ سے بچے گا وہ کہ جو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا. سورہ صف میں وہ بات آ چکی ہے. تو اس کا لوگوں نے بہرحال اس کو بنیاد بنا کر اپنے فلسفے جھاڑے ہیں اور وہ غلط جھاڑے ہیں. اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب کے سب کا لوٹ کے آنا ہے اللہ ہی کی جناب میں. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ تمہیں جتلا دے گا جو تم کیا کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے درمیان گواہی شہادت جب تم میں سے کسی کے سامنے موت آن کھڑی ہو اور وہ وصیت کرنے لگے تو اس وقت کی جو گواہی ہے وہ دو معتبر شخص ہیں جو تم میں سے ہوں، او آخران من غیرکم، یا دو اور ہیں جو دوسروں میں سے ہوں، یعنی مسلمان نہ ہوں کافر ہوں. ان انتم ضربتم فی الارض، یہ اس صورت میں ہے جب تم حالت سفر میں ہو، مسافر ہو، تو یہ گواہی اس طرح یعنی وصیت اس طرح لکھوانی ہے یا بیان کرنی ہے. فاصابتکم مصیبت الموت، اور وہاں حالت سفر میں تمہیں موت کی مصیبت آن دبوچے. اب وہ انہوں نے وصیت سن لی کہ مسلمانوں کی مجلس میں آئے، بستی میں آئے، وہ وصیت پہنچا رہے ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ تخبصونہما، اب یہ اگر شک پڑ گیا ہو تو یہ صورت اختیار کرو. ان کو کھڑا کرو دونوں کو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد. فیقسمان باللہ، تو وہ اللہ کی قسم کھا کر وہ گواہی دیں جو وصیت کی گئی تھی اس کو. ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو، شک نہ ہو تو پھر خیر ہے. اب ظاہر ہے شک محض شک نہیں ہے، اس شک کی بھی تو کوئی بنیاد ہونا چاہیے نا، کوئی سرکمسٹانشل ایویڈنس ہو، کوئی آپ کے پاس ایویڈنس آ گیا ہو، پھر ان کے ساتھ یہ کرو. اور وہ یہ کیا گواہی دیں؟ لا نشتری بہ ثمنا، کہ وہ کہیں کہ اس گواہی کے بدلے میں ہم نے کسی سے کوئی رشوت نہیں لی ہے یا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ہے. ولو کان ذا قربیٰ، خواہ ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار بھی ہو. ولا نکتم شہادت اللہ، اور یہ گویا اللہ کی گواہی ہے جسے ہم ہرگز نہیں چھپائیں گے. انا اذا لمن الآثمین، اگر ہم گواہی کو چھپائیں تو ہم گناہ گاروں میں سے ہیں. فإن أُصِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اسْمًا، پھر اگر یہ اس بات کی مستند خبر ہو جائے کہ جو انہوں نے گواہی دی ہے اس میں وہ بات کو دبا گئے ہیں، کسی کا حق مار گئے ہیں گناہ کے ساتھ. فآخران یقومان، پھر ان کی جگہ دو اور کھڑے ہوں. ظاہر ہے مستند بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس بھی کوئی گواہی موجود ہے اپنے موقف کے لیے، اب وہ دو کھڑے ہوں مقامہما، ان کی جگہ پہ. من الذین استحق علیہم الاولیان، ان میں سے جن کا حق دبا لیا گیا ہو، جو ان کے قریب ہوں میت کے، وہ اب اٹھ کے گواہی دیں. فیقسمان باللہ، وہ بھی اللہ کی قسم کھائیں گے. لشہادتنا احق من شہادتہما، کہ ہماری گواہی ان کی گواہی کے مقابلے میں زیادہ احق ہے، زیادہ جو ہے نا وہ مستند ہے. اس کی وہ دلیل دیں گے، ثبوت پیش کریں گے. وما اعتدینا، یعنی صرف یہ قولی بات ہی نہیں ہے، جب وہ کہیں گے احق ہے تو اس احق ہونے کی کوئی اضافی ثبوت ہوگا جو پیش کریں گے. وما اعتدینا، اور ہم نے زیادتی نہیں کی. انا اذا لمن الظالمین، اگر ہم ایسے کریں تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے. ذالک ادنا، یہ اس سے امید ہے، ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، کہ لوگ گواہی کو اس کے اصل حقیقت پر پیش کیا کریں گے.